الوداع ہم وطنوں، بھارتی سفارتخانے کی جانب سے افغانستان میں رہنے والے 1700 بھارتیوں کو پیغام۔ طالبان کے ہاتھوں بھارتیوں کے انتقام کا وقت آ گیا۔ شام ڈھلتے ہی افغانستان میں تاریخ کی بہت بڑی کارروائی کا آغاز ہونے کا خدشہ۔ افغان مجاہدین نے افغانستان کو ہر دشمن سے پاک کرنے کی ٹھان لی۔ پاکستان، ایران، ترکی، چین اور روس کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا وفا کرنے کے وقت آ گیا۔ لاہور میں دھماکہ کر کے پاکستان میں بدامنی کرنے والا اب اپنے 1700 لوگوں کے لیے منتیں کرنے لگا۔ نریندر مودی کا سارا غرور ایک ہی پل میں خاک نشین ہو گیا۔ طالبان نے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرتے ہی اپنے اصل ہدف کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پوری رات لڑائی کے بعد بالآخر بھارتی گدڑوں کی باری بھی آ گئی۔ بھارت کا اربوں ڈالر گیا بھاڑ میں، نریندر مودی کی چیخیں ساتویں آسمان پر۔ بڑے بڑے ممالک نے افغانستان میں سفارتخانے بند کر دیے۔ افغانستان میں قیامت صغریٰ کا منظر، دنیا کے جدید ترین ہتھیار طالبان کے استعمال میں آ گئے۔ گھر میں گھسنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ طالبان نے اب تک کون سی بڑی فتوحات حاصل کر لی ہیں اور افغانستان کے ان حالات سے پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، افغانستان میں حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت جو کہ چھپ چھپ کر افغان مجاہدین کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، آج سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 20 سال بعد امریکہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ذلیل ہو گیا۔ دوستو، افغانستان کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت افغان مجاہدین نے دشمن پر قیامت صغریٰ برپا کر رکھی ہے اور وہ اپنی پلاننگ کے عین مطابق فتوحات حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن موصول ہونے والی خبروں کے مطابق افغانستان میں مقیم بھارتی شہریوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، افغانستان میں اس وقت مجاہدین کس قدر بڑی کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، اس کا ذکر ویڈیو کے اگلے حصے میں ضرور کریں گے۔ لیکن ابھی بات کریں گے بھارتیوں پر ٹوٹنے والے قہر کی، جس نے پورے بھارت میں صف ماتم بچھا رکھا ہے۔ دوستو، بھارت اور افغانستان کی بات کریں تو پچھلے کچھ سالوں میں حکومت ہند نے افغانستان میں تعمیر نو کے منصوبوں پر تقریباً 3 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر سڑکیں اور ڈیم بنانے کے کئی منصوبوں میں سینکڑوں انڈین پیشہ ور افراد کام کر رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے مطابق افغانستان میں تقریباً 1700 بھارتی مقیم ہیں اور اب یہ تمام کے تمام افغان مجاہدین کی جانب سے خطرے میں ہیں۔ دوستو، حال ہی میں انڈین سفارتخانے نے 13 نکاتی ایجنڈا بھارتی شہریوں کو بھیجا ہے، جس میں ان کا خاص ترغیب دی گئی ہے۔ دوستو، اپنی 13 نکاتی مشورے میں بھارت نے کہا ہے کہ افغانستان میں موجود تمام بھارتی شہری غیر ضروری نقل و حمل سے گریز کریں، اہم شہروں سے باہر جانے سے گریز کریں۔ اگر ضروری ہو تو ہوائی سفر کریں کیونکہ شاہراہیں محفوظ نہیں۔ بھارتی شہری بطور خاص طور پر اغوا کے خطرے سے دوچار ہیں۔ افغانستان میں ایک بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ایک انڈین شہری نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران فوجی سرگرمیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت کابل کے صورتحال بہت خراب ہے۔ ایک بھارتی شہری نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم بس اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ ایک بیگ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جس میں میرا پاسپورٹ، کچھ اہم کاغذات، نقد رقم، ٹارچ لائٹ، سوئس نائف، ایک جوڑی جوتے اور آرام دہ لباس ہوتے ہیں۔ جب بھی میں سونے جاتا ہوں تو اپنا بیگ کھڑکی کے پاس رکھتا ہوں۔ یہ کسی جاسوسی فلم کے منظر کی طرح لگتا ہے، لیکن ہم افغانستان میں اسی طرح رہتے ہیں۔ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنا بیگ لے کر بھاگنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں مقیم انڈینز کسی سخت حفاظتی رہائشی احاطے میں نہیں رہتے، لیکن انڈین سفارتخانہ وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتا رہتا ہے۔ دوستو، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو اتوار کو ضلع خواہان میں افغان مجاہدین کے حملے کے دوران مزید 94 افغان فوجی جان بچانے کے لیے تاجکستان فرار ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی 300 فوجی ہمسایہ ملک بھاگ گئے تھے۔ ادھر افغان کمانڈوز کی بڑی تعداد بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد جمع ہو رہی ہے۔ امکان ہے کہ رات کو صوبے میں بڑے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ بدخشاں کے 29 میں سے 17 اضلاع پر افغان مجاہدین کا قبضہ ہے۔ قندھار کے ضلع پنجوائی پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغان مجاہدین نے ضلع کے پولیس ہیڈ کوارٹرز اور گورنر کے دفتر پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ افغان مجاہدین کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کا تعلق بھی پنجوائی سے ہے۔
پکتیکا کے ضلع زیروک اور تخار کے آخری بچ جانے والے ضلع ورساج پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ بگرام بیس کے قریب واقع زہلا علاقے پر بھی افغان مجاہدین نے حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ امریکی فوج کے بیس سے انخلاء کے بعد یہ علاقے میں پہلا حملہ تھا۔ ننگرہار میں جھڑپوں کے دوران 30 افغان مجاہدین ہلاک ہو گئے۔ صوبہ بلغان کے شہر پلخمری میں گورنر ہاؤس پر 4 راکٹ مارے گئے۔ ادھر بلخ میں امن و امان کی بدترین صورتحال کے باعث بھارت، روس، ایران، ترکی، تاجکستان، ازبکستان نے مزار شریف میں اپنے قونصلیٹ بند کر دیے۔ قندھار میں گورنر ہاؤس کے باہر دھماکے سے گورنر کا سیکرٹری ایک محافظ سمیت ہلاک ہو گیا۔ بم سیکرٹری کی گاڑی کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ 200 افغان مجاہدین نے افغانستان میں قندھار کے اہم اور اپنے سابق گڑھ سمجھے جانے والے صوبے پر افغان فورسز کے ساتھ شدید جھڑپ کے بعد دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جو امریکی فوج کے انخلاء کے اعلان کے بعد تازہ پیش رفت ہے۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے مکمل انخلاء سے قبل ہی افغان مجاہدین نے اپنی مہم کے تحت افغانستان کے دیہی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، جو رواں برس سے مئی سے جاری ہے۔ افغان مجاہدین نے قندھار کے جنوب میں واقع ضلع پنجوائی پر امریکی فوج اور نیٹو کی جانب سے کابل کے قریب واقع بگرام ایئر بیس خالی کرنے کے محض 2 دن بعد قبضہ کر لیا، جہاں سے امریکہ 2 دہائیوں تک افغان مجاہدین اور القاعدہ کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق صوبائی دارالحکومت کی اہمیت کے پیش نظر پنجوائی اور اطراف میں قبضے کے لیے افغان فورسز اور افغان مجاہدین کے درمیان تصادم ہوتا رہا ہے۔ دوستو، آگے افغان طالبان کیا کرنے والے ہیں اور ان حالات سے پاکستان پر کیا اثر پڑنے والا ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔